اچھا ایک بات آپ نے بتائی تھی کہ یہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں سوسائٹی میں، جو وکٹمز ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں، ویڈیو آڈیو پکچرز کچھ بھی ہو، یہ 2% ہوتا ہے اور 98% لوگ شاید رپورٹ نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج کو تو ویلیویٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بہت حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ سوسائٹی میں لوگوں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ پیرنٹس کے سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. بعض اوقات وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جس ادارے میں وہ پڑھتے ہیں، اسکول کالجز میں، وہاں پہ وہ ڈیفیم ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے اس کو آگے رپورٹ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہوتا رہتا ہے، وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، ان میں انزائٹی بڑھتی رہتی ہے، وہ بعض اوقات ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے معاملات، اور وہ بہت حد تک جو ہے نا ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہاں پیرنٹس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے کہ جب ان کو نظر آئے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ فوری طور پہ چیک کریں. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو عام طور پہ لوگ اس لیے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی چیز سنی نہیں ہوتی. تو جب وہ ان کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اپنے گھر میں کسی بڑے کو یہ بات بتائیں گے تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈانٹے گا یا ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا. یہ چیزیں سوچنے کی بجائے اگر آپ اس وقت یہ سوچیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں ایک بات تو صاف ہے، ہم یہاں پہ یہ بات بتاتے چلیں کہ جو بچے یا جو خواتین اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. مت بنائیں ایسا ڈیٹا، مت شیئر کریں. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ سویر ہوتے ہیں کہ آپ کو کل کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ایسا کام، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بعد کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے کانفیڈنس میں ضرور بتا دیں. بالکل، ان کو آپ کانفیڈنس میں لیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا کوئی رستہ بتائیں گے کہ اب آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. تو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کی بھی کمی ہے کہ ہم کسی سے لیگل پوائنٹ آف ویو نہیں لینا چاہتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اگر ہم بات یہ کریں گے تو ہماری بات جو ہے وہ کل کو جا کے کہیں اور کسی کے پاس نہ چلی جائے. آپ ایک لیگل ایڈوائس ضرور لیں. آپ اگر کسی سے ایڈوائس مانگتے ہیں اور وہ شخص اگر آپ کو ایڈوائس دیتا ہے کہ جی اچھا یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو رپورٹ کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مشکل آسان کرے گی چیز، رادر دین کہ آپ کے لیے کوئی مشکل بڑھے، یہ مشکل آسان کرے گی آپ کی. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو بھی کوئی پیغام دیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کچھ ہو گیا ہے تو اصل میرے خیال ہے یہاں پہ بچے اگر پیرنٹس کو نہیں بتاتے تو میرے خیال میں یہ پیرنٹس کی غلطی ہے، بچوں کی غلطی نہیں ہے. کہ شاید پیرنٹس نے فاصلہ اتنا رکھا ہوتا ہے، سختی اتنی کی ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو بتاؤں گا تو الٹا میرے لیے اور مسئلہ بنے گا. جی سر، میں نا اس بارے میں نا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اصل میں یہی سوال جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہے. سر میرا خیال ہے کہ جو آج کا دور ہے نا اس میں پیرنٹس کو اپنی اسٹریٹجی یا اپنا پورے کا پورا گھر کا ماحول جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی لانی پڑتی ہے، ویسے کرنا پڑے گا. اگر آپ کا بچہ آپ کا دوست ہے یا آپ دوست نہیں بھی ہے یا آپ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں، تو آج کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہیں. ان کو وہاں سے پتہ چلتا رہے گا کہ اچھا یار یہ جو بچہ ہے اس کا دھیان کس طرف ہے. ہاں، سوشل میڈیا پوسٹیں آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ کتنا اگریسو نیچر کا ہے یا کیا معاملہ چل رہے ہیں، اس کا آج کل دھیان کس طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اگر دن میں 5 منٹ کے لیے بھی اپنے بچے کو یہ جیسے اب روک دیتے ہیں کہ فون زیادہ استعمال نہ کرو، وہ اس کے بجائے اس کو بتائیں کہ اس فون کے تھرو کیا نہ کرو. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ کام مت کرو یا یہ کام سے بچے رہو تو وہ زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے. اور یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ سائبر اسٹاکنگ کی سزا کتنی ہے، فیک اکاؤنٹ بنانا جو ہے وہ جرم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جب بنیادی انفارمیشن بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے نا تو ہوتا یہ ہے کہ بچے عام طور پہ ان اویئر ہونے کی وجہ سے یہ کرائم کر جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے نا زیادہ تر واقعات میں ینگسٹرز اس لیے انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا جو اسکول لیول پہ ابھی جو بچہ ابھی اس وقت پڑھ رہا ہے، کیا اس کو کبھی کسی نے سائبر کرائم کا بتانے کی کوشش کی کہ سائبر کرائم کیا ہے؟ یا جو کالجز کی طرف بچے آتے ہیں ان کو تو یہ ٹاپک کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا رول بڑھ چکا ہے. اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے بچے خود سب کچھ سیکھ لیں گے تو وہ غلط ہے.
آج کے دور میں آپ کی جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ بچوں کو اویئر کریں, ان کو بتائیں, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. زین بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بڑا مزہ آیا گپ شپ کا. لاسٹ پہ آپ اسی حوالے سے پبلک کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو. دیکھیے میرا سب کو آپ کے شو کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ آپ ہمیشہ جو اپنے سیل فونز ہیں, موبائل فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ان کا پازیٹیو یوز کریں. سوشل میڈیا سے انفارمیشن ضرور گیدر کریں, انفارمیشن ضرور لیں, پر سوشل میڈیا کے اوپر فیک انفارمیشن مت لگائیں. کسی کی باتوں میں آ کے سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز مت شیئر کریں. اسی طریقے سے میرا آج کے نوجوانوں سے یہ خصوصاً میں ان کو کہوں گا کہ وہ بالکل بھی اپنے موبائل فون میں ایسا ڈیٹا مت اسٹور کریں. اور اسی طریقے سے میں خواتین کو جو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ بالکل بھی اپنے فون کے اندر کوئی بھی نازیبا تصویر تیار کریں, نہ ہی کسی سے شیئر کریں, اور کسی کے اعتماد میں مت آئیں, کسی کے ٹرسٹ میں مت آئیں. اور ایون آپ شادی شدہ بھی ہیں تو پھر بھی یہ ڈیٹا مت تیار کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.